بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو وظیفہ جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ قرآن کریم کے لفظ کن فیکون کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت بیان کرتے ہیں کہ جو کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو میں ایک کن کہتا ہوں، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے اس کن میں کتنی طاقت ہے کہ ہم مسلمانوں کو سائنسدانوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے اس طاقت سے ہمیں آگاہ کیا۔ انہوں نے ہمارے سامنے قرآن کریم کی سچائی بیان کی، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں ہماری مدد کی۔ سامعین مکرم، کن فیکون کا مفہوم ہم اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جان پاتے۔ سائنس ہمیں اس کن کی طاقت سے آگاہ کرتی ہے۔ اللہ پاک کے کن میں کتنی طاقت ہے، اس سے ہمیں ضرور آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ انسان کے لیے اپنے مالک کی قدرت کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کی اس وسیع کائنات میں انسان کی کیا حیثیت ہے، یہ اسے تب ہی پتہ چل سکتا ہے جب یہ اس کائنات کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کرے۔ پھر اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی تخلیق اور پھر اسے دنیا میں بھیج کر موت دینا اور موت کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے ایک کن کا فاصلہ ہے۔ سامعین مکرم، آج اسی کن فیکون کا ایک مجرب ترین عمل آپ کو بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ بالخصوص کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا مقصد ہے جو ہو نہیں پا رہا، آپ کن فیکون کا عمل کریں، انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ سامعین مکرم، اصل بات یقین کی ہے۔ یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا تب تک آپ کو وظیفہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی بھی وظیفہ کو شک کی نیت سے نہیں کرنا کہ وظیفہ پڑھ کے دیکھتے ہیں، اگر فائدہ ہوا تو اس وظیفہ کو جاری رکھیں گے اور اگر فائدہ نہ ہوا تو اس وظیفہ کو چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ اس نظریہ سے وظیفہ کریں گے تو آپ کو وظیفہ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا، اور اگر آپ اس نیت سے عمل کریں گے کہ میں یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں، اللہ رب العزت ضرور ضرور مجھے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تمام مشکلات، پریشانیوں، حاجات اور تمام بگڑے کام درست کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ ذات مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی۔ اگر اس نیت سے وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ سامعین مکرم، اللہ رب العزت تو بندے کو عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ نے ہزاروں وظائف کیے، بہت زیادہ کوشش کی، لیکن پھر بھی آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی تو آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور پختہ یقین کے ساتھ کھٹکھٹانا ہے۔ پھر آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی۔ سامعین مکرم، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ لاکھوں حاجات کے لیے بھی اس وظیفہ کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں۔ اب یہ 2 نفل اس طرح پڑھنے ہیں کہ ان میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی اور دوسری دونوں رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ سورہ اخلاص نہیں بھی پڑھتے تو کوئی دوسری صورت پڑھ لیں یا کوئی دوسری آیات پڑھ لیں، لیکن اگر آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس کی طاقت اور بھی بڑھ جائے گی۔ یہ نفل آپ نے مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھنے ہیں۔ مکروہ اوقات 3 ہیں، نمبر 1 طلوع شمس، نمبر 2 زوال اور نمبر 3 غروب شمس۔ ان 3 مکروہ اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی وقت صلاۃ حاجت پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نوافل ادا کرنے کے بعد جب آپ اپنے بستر پر سونے کے لیے جائیں تو بستر پر بیٹھ کر آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ قرآن کریم کے یہ لفظ کن فیکون پڑھنے ہیں۔ ان کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے۔ میں 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہوں تاکہ اگر کسی کی کوئی غلطی ہو تو وہ درست ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس عمل کو مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ کا مقصد آپ کی حاجت 21 دنوں سے پہلے پوری ہو جاتی ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں اور صلاۃ حاجت کے نوافل آپ نے ایک مرتبہ ہی پڑھنے ہیں اور وہ وظیفہ شروع ہونے سے پہلے پڑھنے ہیں۔ جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا کام اللہ رب العزت کے حکم سے ہو گیا ہے، تو آخر میں آپ نے پھر اسی طرح 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا کی۔ سامعین مکرم، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ مکروہ اوقات کے علاوہ جب آپ کا جی چاہے آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد رات آپ جب بھی سونے کو بستر پر جائیں تو آپ نے ایک تسبیح کن فیکون کی پڑھنی ہے۔ اس کے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس عمل کو مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ سامعین مکرم، جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے، خواہ 10 دنوں میں پورا ہو، 15 دنوں میں پورا ہو یا 5 دنوں میں پورا ہو، تو آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کے اسی طرح پھر ادا کرنے ہیں آخر میں، اور دعا کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آپ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ سامعین مکرم، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نوازتا ہے تو اس کے لیے وسیلے پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ ایسے وسیلے پیدا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا عظیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اس کی رحمت اپنے بندے پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، تو بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ جن مرد حضرات اور خواتین کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو وہ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ ان کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے دوسروں سے شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اب پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔